سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں آؤ پشت کی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ پچھلے دو رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے ابواب البر یعنی نیکی کے بڑے بڑے باب جو ہیں ان کو بیان فرمانا شروع کیا۔ ان میں سے 6 احکامات اب حضرات سماعت فرما چکے۔ سب سے پہلے قصاص و دیت کے متعلق حکم آیا، اس کے بعد وصیت کے متعلق حکم آیا، پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کے متعلق، رمضان کی راتوں کے اندر کھانے پینے کی اجازت کے متعلق، اعتکاف کی حالت میں مباشرت کے متعلق، اور اس سے پہلے جو آخری حکم ذکر ہوا وہ اپنی کمائیوں کو پاک اور حلال بنانے کے متعلق۔ یہ 6 احکامات اب حضرات اس سے پہلے سماعت فرما چکے، اور آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا ربط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزوں کے ساتھ کمائی کو حلال کرنے کا تعلق کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزہ رکھنے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کوئی ثواب ان کو نہیں ملتا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے وہ لوگ بھی ہیں جو دن بھر روزہ رکھ کے شام کو حرام مال سے افطار کرتے ہیں۔ اس لیے اس مناسبت سے اللہ پاک نے روزوں کے ساتھ کمائیوں کو پاک کرنے کا ذکر کیا، اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کے انسان حلال چیزوں سے بچتا ہے اللہ کے حکم پہ، تو جیسے روزہ رکھ کے حلال سے بچتا ہے ایسے ہی روزے کے بغیر حرام سے بھی بچے۔ روزے کی حالت میں بھی، روزے کے بغیر بھی، حرام کاموں سے بھی
بچے، بالخصوص حرام کمائی سے بچے۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا، اس میں دو حکم اللہ پاک نے اور بیان فرمائے۔ ایک حکم چاند کے متعلق ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ ایک بدعت تھی عرب کے لوگوں کی، جس بدعت کو وہ فرض سے بھی زیادہ درجہ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کو منع کر کے گویا یہ بتا دیا کہ اصل حکم وہی ہے جو اللہ کے احکامات ہیں یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان اللہ ہی کا فرمان ہے۔ باقی اپنے خود ساختہ من گھڑت رسم و رواج وہ سب چھوڑنے کے لائق ہے۔ آغاز کیا اللہ پاک نے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ، چاند کے بارے میں۔ سوال کرنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کی اولین جماعت ہیں، وہ سوال بہت کم کرتے تھے۔ انہوں نے اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو سمجھ لیا تھا کہ پہلی امتوں کے لوگ جو برباد ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے، پھر نبیوں سے بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سوال اور قیل و قال اس کو پسند نہیں کیا۔ ایسے خام خواہ کے بحث مباحثے اور جناب لمبے چوڑے فلسفے، اور عملاً کیا ہے؟ عملاً کھاتا بالکل صفر، کچھ بھی نہیں، عملی طور پہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، اور سوال و جواب اور جناب ایسا اور ویسا، اور یہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ایسے سوالات، یہ فضول آج ہمارے اندر بہت ہو گئے۔ جس بندے کو دیکھو جناب میرا سوال ہے جی، میرا سوال ہے جی، عملی اعتبار سے کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں۔ تو اصل ہمیں عمل کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ علم کم ہو لیکن عمل زیادہ ہو، وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اصل علم وہی ہوتا ہے جس علم پر انسان کا عمل، جس علم پر عمل نہیں ہے وہ علم یوں کہہ لیں کہ کتابیں تو اٹھائی ہوئی، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مثال دی نا کہ گدھے پر کتابیں لاد دی جائے تو گدھا عالم نہیں بن جاتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں نے علم حاصل کیا لیکن پھر اس پہ عمل نہیں کیا، تورات والے ہوں، انجیل والے ہوں یا قرآن والے ہوں، کوئی بھی ہوں، عمل نہ کرنے والا اللہ پاک فرماتے ایسے ہی ہے جیسا کہ گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمارے اندر بھی سوالات کم ہونے چاہیے۔ ہاں ضروری سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہیے، کوئی دل میں ایسی بات ہے عملی لحاظ سے وہ ضرور پوچھنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، بیمار کی شفا ہی سوال کے اندر ہے۔ بیمار سے مراد یہاں جس کے دل کے اندر کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اس کو سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اہل علم سے عملی سوالات ہونے چاہیے، لیکن خام خواہ کے بحث و مباحثے، جنگ و جدال، قیل و قال، ایسا ویسا، ایسی باتیں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جو سوالات کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ صرف 14 ذکر کیے گئے، صرف 14 سوال، جن میں سے 8 یہی سورۃ بقرہ میں اور 6 باقی صورتوں کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ اس سے پہلے ایک سوال گزرا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ میں بڑا غریب. یہ پہلا سوال تھا. اور یہ جو آج پڑھا گیا یہ دوسرا سوال ہے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق. بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب، جس طرح سورج عمومی طور پر ایک ہی حالت میں رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سورج کی حیت ایک ہی ہے، 24 گھنٹے میں، مہینے میں، سال میں ایک ہی طرح کا ہے، تو چاند ایسا کیوں نہیں ہے؟ چاند مہینے کے شروع میں اور طرح کا ہوتا ہے، درمیان میں اور طرح کا ہوتا ہے، آخر میں اور طرح کا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ بات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے سوال کیا. انل اہلہ، اہلہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. اصل میں ہلال اہلہ کا معنی ہوتا ہے شور مچانا، چیخنا، چلانا. چونکہ پہلا چاند نظر آتا ہے تو لوگ عام طور پر شور مچاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چیختے ہیں، وہ چاند نظر آ گیا. اس لیے اس چاند کو نام ہی کیا دے دیا گیا؟ ہلال. 13، 14، 15 یہ جو ایام بیز ہے، اس چاند کو بدر کہا جاتا ہے، مکمل چاند. پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب سوال تو تھا کہ جناب یہ چاند ایسا کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب کیا دیا؟ یہ جواب نہیں دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی منزلیں ہیں، یہ فلاں ہے، فلسفہ کوئی نہیں جھاڑا. عمل بتایا. ہی مواقیت للناس والحج، چاند جو ہے لوگوں کے لیے اوقات پہچاننے کا، وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور حج کے مہینے کو پہچاننے کا ذریعہ. چاند آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اب رمضان آ گیا، اب رمضان ختم ہو گیا، اب جناب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا. اور شوال کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کو حج کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے سمجھے جاتے ہیں. اسی لیے روزوں کے ساتھ ہی گویا حج کا ذکر آ گیا. روزے ختم ہوئے، شوال کا چاند نظر آیا تو شوال کا چاند ہی حج کا چاند ہے. اس لیے رمضان کے روزوں کے بعد اب حج کا ذکر ہو گیا. تو یہ گویا کہ چاند ایک ایسا اللہ رب العالمین کی ایسی خوبصورت مخلوق ہے جس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب کون سا مہینہ ہے. اور اصل اسلامی جو تقویم ہے، اسلامی جو کیلنڈر ہے، وہ چاند کے ذریعے ہی پہچاننا آسان ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس کیلنڈر نہ ہو، گھڑیاں نہ ہو، اور کوئی ایسا آلہ نہ ہو جس سے ہم وقت کا تعین کر سکیں، تو سورج کو دیکھ کر کوئی وقت نہیں بتا سکتا کہ اب کیا وقت ہے، اب کون سی تاریخ ہے، اب کون سا مہینہ ہے، صرف سورج کو دیکھ. لیکن چاند کو دیکھ کر تاریخ بھی بتائی جا سکتی ہے، اور چاند کو اگر یاد رکھا جائے تو مہینے کی تعین بھی ہو سکتی کہ اب فلاں مہینہ ہے، اب فلاں مہینہ. چونکہ یہ سادہ اور آسان ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑا ہے. سورج کے ساتھ بھی اسلامی چیزوں کا تعلق ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ سورج کو بھی فرمایا گیا کہ سورج کے ذریعے بھی لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، حساب اور سالوں کا پتہ چلتا ہے. مثلا اب صبح صادق طلوع ہوئی، فجر کا وقت ہو گیا، یہ کس سے پتہ چلے گا؟ یہ سورج سے پتہ چلے گا. اب فجر کا وقت ہے، کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا، فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو سورج کے ساتھ فجر کا تعلق، نماز کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد اشراق، چاشت کا ٹائم شروع ہوگا، پھر زوال ہوگا، فجر کا ٹائم ختم ہوگا، کسی بھی نماز کا ٹائم اس وقت نہیں ہوگا. اور پھر زوال ختم ہوگا تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب ظہر کا ٹائم شروع ہوا تو عصر کا کب تک ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، چیز سے دگنا ہو جائے تو عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ظہر کا ختم ہو جاتا ہے. اس سایہ کس سے بنے گا؟ وہ سورج سے بنے گا.
پھر مغرب غروب آفتاب ہوگا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا. کس سے تعلق ہے؟ سورج کے ساتھ. پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پہ جو روشنی سی رہتی ہے، سرخی، اس کے بعد سفیدی، وہ جب ختم ہوتی ہے تاریکی چھا جاتی ہے، مغرب کا ٹائم ختم، عشاء کا شروع. تو گویا سورج کے ساتھ ہماری ساری نمازوں کے اوقات جڑے ہوئے، چاند کے ساتھ ہمارے سارے مہینے جڑے ہوئے. تو نہ سورج سے ہم لاپرواہی کر سکتے ہیں، نہ چاند سے لاپرواہی کر سکتے ہیں. یہ دونوں اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کے لیے عبادات کے پہچاننے کے لیے ذکر کی. لیکن یہاں عبادات کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ سورج چاند کی تحقیقات میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ریاضی دانوں کا کام ہے، خاص علوم والوں کا کام ہے، وہ لگے. عام بندے جو ہیں وہ تو اس سے عبادات کی طرف آئیں. اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. لوگ کہتے چاند پہ پہنچنا ہے، فلاں چاند پہ چلا گیا، فلاں سورج پہ جا رہا ہے، فلاں مریخ پہ جا رہا ہے. بھائی وہ چیزیں ساری غیر ضروری ہیں، ان کا انسان کی فلاح و بہبود سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا انسان کی آخرت کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاند تک پہنچنا اصل نہیں ہے، چاند بنانے والے تک پہنچنا یہ اصل ہے. سورج تک پہنچنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جس نے سورج کو پیدا کیا اور سورج کو چلا رہا ہے، اس اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے. اور وہ جڑے گا کیسے؟ وہ جڑے گا عبادات سے. اس لیے جب چاند کے متعلق سوال ہوا تو اللہ پاک نے اس کا جواب کوئی فلسفیانہ جواب دینے کی بجائے عبادت کا جواب دیا. مواقیت ہے، وقت پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پہ حج کو، اللہ کے گھر کے حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس کی طرف آؤ. اور اس کے ساتھ ہی حج سے جڑی ہوئی ایک رسم بد کو اللہ پاک نے اس کی تردید کر دی. گویا وہ 8واں حکم ہو گیا. عرب کے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب احرام باندھ کے گھر سے نکلے، اب آگے چلے کوئی چیز مثال کے طور پہ گھر میں بھول گئی، اب گھر میں واپس آنا ہے، تو واپس آنے کے لیے دروازہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ مکان کی پچھلی سائیڈ سے دیوار پلان کر یا دیوار کو توڑ کر گھر میں داخل ہوتے. اس کو برا سمجھتے تھے کہ دروازے سے جا کے کوئی چیز لے کے آؤ. چنانچہ ایک صحابی وہ بھول گئے، وہ چیز لینے کے لیے گھر آئے تو دروازے سے آئے اور دروازے سے ہی چلے گئے. لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ لو جی احرام باندھ کے گھر سے نکلا تھا، پھر دروازے سے گھر میں چلا گیا اور دروازے سے نکلا، یہ اس نے کیا کیا؟ تو اللہ پاک نے بتایا کہ بھائی کوئی نیکی یہ تھوڑی ہے کہ کہاں سے داخل ہونا ہے کہاں سے نہیں، اس سے نیکی کا کیا تعلق؟ یہ تمہاری خود ساختہ رسم ہے، تم نے خود اس کو گھڑ لیا، اور اتنا گھڑ لیا کہ یہ گویا لازم اور فرض سے بھی زیادہ ہو گیا. اس کو درجہ تم نے بہت اونچا دے دیا کہ جی اب گھر سے دروازے سے داخل نہیں ہونا، اب دروازے بلکہ بیک سائیڈ سے دیوار توڑ کے پھر گھر میں داخل ہونا ہے، ورنہ حج خراب ہو جائے گا. یہ کس نے کہہ دیا؟ آج کل ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو اتنا زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہوا ہے. ابھی ہمارے قریب ہمارے ایک دوست، ہمارے معاون بھی تھے، رانا احتشام صاحب، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، ہم اس کا فدیہ دینا چاہتے ہیں. یہ تو ضروری ہے، تو اچھی بات ہے. اب وہ بچے فدیے کی فکر میں تو ہیں، اس فکر میں نہیں ہے کہ جناب ہم باپ کے مرنے پہ دعوتیں اڑائیں اور فدیے کے نام پہ، چالیے کے نام پہ ہم جو ہے کھانے کھلاتے رہے. اس کی ضرورت نہیں. ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا کہ جو اصل شریعت کے احکامات ہیں ان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. اللہ پاک فرماتے یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ تم اس کو نیکی سمجھتے ہو کہ دروازے سے نہیں آنا. اللہ پاک فرماتے لیس البر
نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کہ تم گھروں میں داخل ہو وہ ان کی پچھلی سائیڈ سے، بیک طرف سے تم وہاں سے داخل ہو وہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، حرام سے بچو، گناہوں سے بچو، اپنی خود ساختہ پابندیوں پہ چلنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بعض لوگ خام خواہی اپنے اوپر بہت پابندیاں لگا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جتنے زیادہ اپنے آپ پر پابندیاں لگائے گا وہ اتنا پھنستا جائے گا۔ بس سیدھا سیدھا چلتے رہو، جو عمل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں کمی کوتاہی رہ جائے اللہ سے معافی مانگ لو، بس اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ فرمائے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ دروازوں سے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کام اس کے طریقے سے کرو، ہر کام کو اس کے طریقے کے ساتھ کرو، یہ سہولت ہے۔ تو دروازوں سے آنا، گھر میں داخل ہونا یہ طریقہ ہے۔ کھڑکیوں سے دیواریں پھلانگ کر یا دیوار توڑ کر آنا یہ طریقے کے خلاف ہے۔ تو کسی بھی کام کو جب بھی کیا جائے تو اس کے طریقے کے مطابق، گویا یہاں یہ بھی بتا دیا کہ چاند کے متعلق سوال کا طریقہ یہ تھا کہ چاند سے عبادات کا پوچھا جاتا، چاند کے متعلق نہ پوچھا جاتا، یہ پوچھا جاتا کہ اس سے عبادات کون کون سی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان دونوں احکامات کو بیان فرما کے آخر میں فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہر حکم کی جان یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی کیئر کرنا، اللہ پاک کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، اس بات کو ہر وقت سوچ فکر میں رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ میرا محبوب ہے، میری کسی کوتاہی سے اللہ مجھے اپنی محبت سے نکال نہ دے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ فرمایا جب تم ایسے اللہ کا دھیان رکھو گے تو لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں یقیناً کامیابی نصیب فرمائے گے۔ تو میرے محترم دوستو، خدائی احکامات ہیں، احکامات الہیہ ہے، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 8 احکامات بیان ہو گئے، اس کے بعد اگلا 9واں حکم اگلی آیات میں، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم